لسانی یفقهوا قولی۔ تراویح کا الحمدللہ آج 7واں دن ہے، اور آج ہم 8ویں سپارے کے دوسرے نصف یعنی سورہ اعراف سے آغاز کریں گے اور سورہ انفال تک انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ سورہ اعراف ترتیب مصحف کے اعتبار سے 7ویں، یعنی مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کو، قرآن مجید میں جو ترتیب لگی ہوئی ہے صورتوں کی، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 7ویں صورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 39ویں صورت ہے۔ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں جس ترتیب سے، اس میں اس کا نمبر 39 ہے، 39ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ الاعراف۔ انسانی زندگی کی تاریخ جو ہے کثرت سے اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ انسان کے تینوں ادوار، ازل، ابد اور آخرت، ان کا بیان اور اس کا ازل و ابد کا جو درمیانی عرصہ ہے اس کو، اس کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، یہ بات بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ والوزن یومئذ الحق، سورۃ الاعراف میں یہ بیان کیا گیا، قیامت کے دن اعمال کا وزن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جن کے موازین بھاری ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی نیکیوں میں بھاری ہوں گے، جن کے نامہ اعمال اور جن کا وہ جو پلڑا ہے اعمال والا، نیکیوں والا، وہ بھاری ہوگا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ انسانوں کی آباد کاری اور ذرائع معاش کا ذکر ہے اس صورت میں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکنت عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے معاش یعنی کمائی کے مختلف ذریعے بنائے۔ لیکن قلیلا ما تشکرون، تم میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع، مختلف اسباب پیدا کیے تمہارے لیے رزق کمانے کے، لیکن تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تکریم انسانیت کا بیان ہے اس صورت میں، انسان کی عزت، رسپیکٹ، احترام۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں خوبصورت تصویر تمہاری بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ یعنی چوتھے رکوع کے بعد اب دوسری مرتبہ قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کو سورۃ الاعراف میں بیان کیا گیا ہے، اور تفصیلاً وہ سارا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع لازمی ترجمے کے ساتھ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیے گا، تاریخ انسانیت مکمل بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس سورت مبارکہ میں ایک بڑی جو خوبصورت چیز ہے، ساری خوبصورت ہے الحمدللہ، یعنی آپ اس کو ایک یونیک، ایک منفرد چیز کہہ سکتے ہیں کہ بنی آدم کو 4 مرتبہ خطاب کیا گیا ہے بنی آدم کے ساتھ۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، 4 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ، اس صیغے کے ساتھ انسان کو خطاب کیا گیا۔ پہلا خطاب فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ بنی آدم کو خطاب کر کے لباس، ڈریسنگ کی پوری تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور لباس کیسا ہونا چاہیے علماء تفسیر نے پھر اس کی آگے مزید اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں جو بیان کیا کہ لباس پورے ستر کو چھپانے والا ہونا چاہیے، جس کا واضح بیان ہے لباسی یواری سوآتکم، ایسا لباس جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے۔ تو گویا
لباس کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے، کچھ بھی پہنے آپ، شلوار قمیض پہنے آپ، دھوتی لنگوٹ پہنے آپ، پینٹ کوٹ پہنے آپ، جینز پہنے، ڈریس پینٹ پہنے، کچھ بھی پہنے آپ، جو لباس آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پہنے، لیکن وہ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ فرسٹ آف آل اس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ آپ کے ستر کو چھپائے، آپ کے جو ستر کی چیزیں ہیں وہ نظر، مرد و عورت میں یکساں ہے یہ، مرد اور عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو اس کے پوشیدہ حصوں کو چھپائے، مقصد لباس کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیا۔ دوسرے کیا ہے؟ باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، لباس باریک نہیں ہونا، خاص طور پہ خواتین کا، جس سے جسم نظر آئے۔ نمبر 3، چست نہ ہو کہ اعضائے جسمانی نمایاں ہوں، مقصد پھر وہی ہے کہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لباس پہ، یہ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی ہے کہ قرب قیامت ایسی ڈریسنگ بھی ہوگی کہ لوگ لباس پہننے کے باوجود ننگے محسوس ہوں گے، کہ ان کے جو ہے اعضائے بدنیاں نمایاں ہوں گے۔ اور لباس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، اسراف سے مراد کیا ہے؟ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنا بہت زیادہ اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کیا گیا، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، آپ استعمال کریں، لیکن اس میں بہت زیادہ مہنگا اور کاسٹلی چیزیں خریدنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ لباس میں تکبر کا اظہار نہ ہو، مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنیں، ٹھیک ہے، ان میں ڈفرینس ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے تو آپ لباس مردوں والا پہنیں، عورت بنایا ہے تو لباس عورتوں کا سا پہنیں، خود سے جو ہے وہ جن سے مخالف بننے کی کوشش مت کریں۔ مرد خالص ریشمی لباس سے اجتناب کریں۔ تو یہ لباس کے متعلق ضروری باتیں تھیں جن کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا۔ دوسرا خطاب فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان دونوں کے لباس کہ ان دونوں کی شرم کی چیزیں نظر پڑیں، ٹھیک ہے، کہ شیطان نے کیا کیا کہ ان کے لباس بھی اتروا دیے، ٹھیک ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا، یعنی ان کو ایک جو تقوی کا لباس تھا، اور وہاں پر جو وہ کیا ہوا کہ وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ لباس اتر گیا، اور پھر درختوں کے پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے لباس ستر جو ہے وہ اس کو ڈھانپا۔ اب یہاں پر بھی دوسرے خطاب میں بھی لباس کا ذکر ہے، 4 مرتبہ بنی آدم کو خطاب کیا، اور 4 مرتبہ میں سے 3 مرتبہ جو خطاب ہے وہ لباس کے متعلق ہے، لباس کے ریلیٹڈ اس کے اندر تذکرہ ہے۔ تیسرا خطاب یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اپنی زینت لے لو جب مسجد میں جاؤ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور تسرفو اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ تیسری مرتبہ یہ فرمایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو خوبصورت لباس پہن کے جاؤ، خوبصورت بن کے جاؤ، زینت بنا کے جاؤ، مسجدوں میں جاتے ہوئے آپ زینت اپنی مسجد میں لے کے جاؤ، اور کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ چوتھا خطاب فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے بنی آدم ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو تم ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ چوتھے خطاب میں فرمایا کہ رسولوں پر ایمان لے کے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب اس سے یہ پتہ چلا، یعنی 4 مرتبہ جو خطاب ہے اس میں 3 مرتبہ لباس کا ذکر ہے، تو یعنی اسلام کے اندر لباس کی امپورٹنس اور ویلیو کیا ہے۔ اور مغربی کلچر جو ہے بار بار ٹیلی ویژن پہ، اور یہ جو ایک 5th جنریشن وار جو چل رہی ہے اس میں سب سے زیادہ اس نے کیا کوشش کی، مغرب نے انسانوں کو ننگا کرنے کی کوشش کی ہے، بے لباس کرنے کی کوشش کی ہے، ایڈورٹائزنگ ایسی کی ہے، اس نے اس طرح کے ایڈ بنائے ہیں، اور ٹی وی، فیس بک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کہ جس سے میکسیمم کیا کیا کہ لوگوں کے لیے ایسا لباس ڈیزائن کر دیا کہ لوگ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ بے لباس ہی رہتے ہیں۔ مرد و عورت یکساں ہیں اس میں۔ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تفریق بھی ختم ہو چکی ہے، مردوں نے بھی ایسا لباس پہننا ہوتا ہے کہ وہ ستر ان کا، بسا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے کئی دوستوں کو دیکھا، وضو کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے آدھی کمر اور آدھے ان کا جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ستر ہی نہیں رہتا۔ جب آپ کا ستر ہی نہیں ہے، ستر نماز کی شرائط میں سے ہے، تو جب آپ بے لباس ہو رہے ہیں
تو پھر آپ کی نماز کس کی، اور آپ کا تو وہ برقرار ہی نہیں رہتا، آپ کا سطر ہی نہیں ہے، تو آپ کی شرائط ہی پوری نہیں ہے، تو نماز آپ کی کہاں سے ہوگی؟ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو دوسرا ربو ہے اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا، اہل جنت کا ذکر کیا گیا، جہنمیوں کا ذکر کیا گیا، اور اصحاب اعراف کا ذکر کیا گیا۔ اصحاب اعراف کون ہیں؟ اعراف جو ہے یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ کچھ لوگ، کچھ تو وہ ہیں جو جہنم میں چلے گئے، کچھ وہ ہیں جو جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعراف پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے کچھ ایسے گناہ ہوں گے جن کی وجہ سے یہ جہنمی ہوں گے، لیکن اس کے پیرالل کچھ ایسی نیکیاں بھی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ جنتی ہوں گے۔ تو اب یہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، یعنی جن کی تکڑی برابر ہو گئی ہے، نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہو گئے، ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار پر بٹھا دیا جائے گا۔ اس دیوار کا نام، اس جگہ کا نام ہے اعراف۔ اب نہ یہ جنت میں جا رہے ہیں نہ یہ جہنم میں، یہ وہاں پر بیٹھ کے دونوں کا نظارہ دیکھیں گے، جہنمیوں کا بھی دیکھیں گے اور جنتیوں کا بھی دیکھیں گے۔ اور پھر جو ہے آخر کار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا اور یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ان تینوں کا اصحاب اعراف کا ذکر کیا گیا۔ اصحاب جو جہنم ہیں، اہل جہنم، ان کا تذکرہ کیا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جو جہنم والے ہوں گے نا وہ جنت والوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ کہیں گے بے شک اللہ نے دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے، یعنی جہنمی جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ یار ہمیں پانی پلاؤ جو اللہ نے تم کو دیا ہے، جو کھانا دیا ہے اس میں سے اپنا بچا ہوا کچھ ہمیں بھی دو۔ لیکن جنتی کہیں گے کہ اللہ نے یہ کافروں پہ حرام کر دیا، یہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اور اہل جنت کا تذکرہ ہے، ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو اور کہیں گے بے شک ہم نے پایا اس چیز کو سچا جو وعدہ کیا ہمارے رب نے ہمارے ساتھ۔ یعنی جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں کو کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بالکل سچا تھا، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، ہمیں جنت عطا کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد توحید کے دلائل بیان کیے گئے، دعا کے آداب بیان کیے گئے کہ دعا بڑی عاجزی کے ساتھ مانگنی چاہیے، دعا زیادہ طویل نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، بارش میں ہدایت کا سامان ہے اس کا تذکرہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح آگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے، اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، اس کے بعد قوم لوط کی داستان تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور ان کی تباہی کا بیان ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیوں تباہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ قوم شرک کرتی تھی، نمبر 2 ناپ تول میں کمی کرتی تھی، نمبر 3 یہ ڈکیتیاں کرتی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ شرک نہ کیا کرو، اور دوسرا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور تیسرا ڈکیتیاں نہ کیا کرو۔ یہ باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو زلزلہ اور سیلاب آیا اس قوم پر اور یہ تباہ و برباد ہو گئی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ کیا ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں؟ پورے لاہور میں کوئی ایک دکان مجھے دکھا دیں جہاں سے چکن پورا ملتا ہو، 1000 گرام کو 800 گرام نہیں بیچ رہے ہیں۔ کوئی ایک دودھ کی دکان جہاں سے دودھ خالص ملتا ہو، کیا ہم ملاوٹیں نہیں کر رہے ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ ان کے درمیان ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دیتا، ورنہ ہم کب کے ہماری شکلیں جو ہے مسخ ہو چکی، کب کے زلزلے آ چکے ہوتے اور کب کا پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا۔ ربع ثالث کے اندر اللہ تعالیٰ نے آفات انسانی کو جھنجھوڑنے کے لیے، جو آفات آتی ہیں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کا بیان کیا گیا، اور ایمان اور تقوی کی برکات بیان کی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ کن کے لیے؟ جو لوگ ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے ان کے لیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ 9ویں سپارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے جادوگروں کا وہ سارا بیان کیا گیا۔ فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کا عذاب نازل کیا، اس کا بیان ہے۔ ربع رابع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دیدار کی خواہش
کی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، قال لن ترانی، اللہ پاک نے فرمایا آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تورات کا نزول کیسے ہوا، اور پھر انہوں نے بچڑے کو، بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا، سامری جادوگر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ربع خامس 12 قبیلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ربع خامس جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، پانچواں جو آخری جو ہے ہمارا آج کی منزل کا پانچواں ربع جو ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان، بلعام بن باعور کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہدایت قبول نہ کرنے والے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، یہ بیان کہ جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ کفار کو ڈھیل دیتا ہے، یہ بتایا گیا کہ کفار جو ہے ان کی رسی اللہ تعالیٰ نے ڈھیلی کی ہوئی ہے، ایک دن پکڑ ہوگی ان کی۔ اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اپنے پاک پروردگار کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اسی طرح آگے بتایا گیا نبی پاک علیہ السلام کو اخلاق عالیہ کی تلقین کی گئی، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف، معاف کریں، اچھائی کا حکم دیں، وأعرض عن الجاہلین، اور کیا ہے جاہلوں سے پرہیز کریں، جاہلوں سے منہ پھیر لیں، ان کی باتوں کی آپ ٹینشن نہ لیا کریں۔ سماعت قرآن کے آداب بیان کیے گئے کہ قرآن پاک کیسے سننا چاہیے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بسا اوقات یہ چیزیں دیکھ کے، عوام تو عوام رہے، ہم محفلوں میں جاتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، علماء کرام موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، انتہائی افسوس ہوتا ہے، لڑیں جھگڑیں، کسی کو منع کریں وہ کہے گا لو جی یہ متکبر ہے، یہ سب سے لڑ رہا ہے، یہ سب کو قائل ہے، یہ بڑا متقی ہے، اپنے تقوی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بھائی اگر آپ لوگ بھی یہ کام کریں گے تو پھر عوام تو آپ کو دیکھ کے چلنی ہے نا، آپ کی مووی بن رہی ہے، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں، لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اور آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ کال سن رہے ہیں، کال کے ڈیورنگ، تلاوت کے دوران کال سنی، اسٹیج پہ بیٹھ کے کال سن رہے ہیں، تو بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر آپ نعت کا ادب نہیں کریں گے، آپ تلاوت کا ادب نہیں کریں گے تو عوام تو پھر عوام ہے، وہ تو 4 ہاتھ اور آگے بڑھ جائیں گے۔ تو عوام ہوں یا خواص ہوں، قرآن کا، نعت شریف کا ادب ضرور کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی تلاوت کلام مجید ہو رہی ہو یا نعت شریف پڑھی جا رہی ہو، اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اور اگر آپ خاموشی سے نہیں سن سکتے یا آپ اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں، اور اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ تلاوت کو ڈسکنیکٹ کر دیں، بند کر دیں، گاڑی میں چل رہی ہے، گھر چل رہی ہے، کسی جگہ پہ چل رہی ہے تو آپ اس کو بند کر دیں، تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو۔ تو یہ قرآن مجید سے یہ سماعت قرآن کے آداب بیان کیے گئے، ذکر خدا کے آداب بیان کیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کریں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو یاد کرو آہذاری کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، ڈر سے، بے آواز، صبح و شام، اور فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں نہ رہنا، غافلوں میں نہ، بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ بابے کہہ گئے نے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو، وہ یہ بتا کر گئے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں نہ رہنا، ہر وقت اللہ اللہ کرنا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے وج مہانے ہو۔ تو یہ سب کچھ تو وہ بتا کر گئے کہ یہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو کبھی بھی زبان اور دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔